عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره۔ اس حدیث کا تعلق بھی سورج گرہن کے امور سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، باتیں کہ خسفت الشمس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ فقام فزعا، آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، انتہائی گھبرا گئے۔ یخشی ان تکون الساعہ، آپ کو یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں الساعہ نہ ہو۔ الساعہ قیامت کو کہتے کہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ یہ معنی اس کا بعض لوگوں نے کیا، مگر یہ معنی بنتا نہیں، کیونکہ آپ نے خبر دی ہے قیامت کب قائم ہوگی، اس میں نشانیاں، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تو ان تمام علامات سے قبل آپ کیسے سمجھ سکتے قیامت قائم ہونے والی؟ یہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قیامت ہی کیا ہے، مگر یہ ترجمہ یعنی ادلہ کے خلاف۔ اس کا بہتر ترجمہ یوں کر لو، آپ ڈر گئے کہ یہ الساعہ نہ ہو، گھڑی، یعنی ساعۃ العقوبہ، اللہ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو، ساعۃ العقوبہ یا ساعۃ العذاب۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر عذاب نازل کر دے تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ نہ فرما لیا ہو، یہ سورج گرہن ہوا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے نزول کی گھڑی نہ آ پہنچی ہو۔ حتی اتى المسجد، آپ مسجد میں آ گئے۔ فقام، کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھانے کے لیے، باطول قیام ورکوع وسجود، بہت لمبے قیام کے ساتھ، بہت لمبے رکوع کے ساتھ اور بہت لمبے سجدے کے ساتھ۔ ما رأیت یفعلہ فی صلاۃ قط، میں نے کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل قیام، رکوع، سجود کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ ان هذه الآیات، یہ نشانیاں ہیں، التی یرسلها اللہ تعالی، جن کو اللہ بھیجتا ہے اور پہنچاتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے مرنے پر اور کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتی، ولکن اللہ یرسلها یخوف بها عبادہ، مگر اللہ ان کو بھیجتا ہے ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فإذا رأيتم ذلك منها شيئا، جب تم یہ دیکھو، کوئی نشانی دیکھو، فافزعوا إلى ذکر اللہ، تو تم لاچار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، بدعائے ہی، اور اس کے دعا کی طرف، باستغفار ہی، اور اس کے استغفار کی طرف۔ ہم جو کسوف الشمس، سورج گرہن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، نماز کے، ذکر اللہ کے اور صدقہ کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے زلزلہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے، اس طرح کی اور آفت آ جائے یا تیز آندھی آ جائے جو عذاب کی شکل اختیار کر لے، تو ان صورتوں میں بھی ہم کسوف الشمس کی طرح اللہ کے ذکر کی طرف لاچار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آندھی کی شکل بنتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹہلنا شروع کر دیتے، پریشان ہو کر، کہ اس آندھی کی آڑ میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا اور اللہ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا، تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑے۔ تو ایسے مواقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور زیادہ نمازوں کی طرف، صدقات کی طرف اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔